السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء کرام، آج ہمارا طریقۃ جدیدہ فی تعلیم العربیہ کا 10واں سبق ہے، الدرس العاشر۔ کچھ ڈبے ہمارے سامنے ہیں، ان کے نیچے کچھ الفاظ ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہمیں بول چال سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک پھول ہو یا ایک کلی ہو تو اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ زیادہ ہوں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ پھر استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے آپ جملے بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہمیں یہ سکھائی جا رہی ہے کہ مرکب ناقص یعنی غیر مفید اور مرکب تام یعنی جملہ مفید جو ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر۔ دوسرا، اشارہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، باغیچے یا باغ میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس سے متعلق بات چیت کرنا آپ کو یہاں سکھایا جا رہا ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہاذہ زہرۃ، زہرۃ مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث آیا ہے۔ یہ ایک کلی ہے، کلی یعنی جسے ہم شاخ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹہنی، اگر اس ٹہنی یا شاخ پر زیادہ کلیاں ہوں تو پھر ازہارن، ہاذہ ازہارن، یہ کئی کلیاں ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ کلیاں ہیں۔ وردتن، ایک پھول۔ اب یہ ایک پھول یہ صرف لفظ ہے، ٹھیک ہے، جملہ نہیں ہے۔ آپ جملہ بنا سکتے ہیں یہاں پر، ہاذہ وردتن، یہ ایک پھول ہے، گلاب کا پھول۔ ورودن، ہاذہ ورودن، یہ کئی پھول ہیں، ٹھیک ہے۔ ورودن وردتن کی جمع ہے۔ زہرتن جمیلتن، یہ زہرتن جمیلتن، ایک خوبصورت کلی، تو یہ مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے، تام مفید نہیں ہے، غیر مفید ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ اس کو مفید بنانا چاہتے ہیں تو ہاذہ زہرتن جمیلتن، اس میں اشارہ لگا دیں تو یہ جملہ مفید بن جائے گا کہ یہ ایک خوبصورت کلی ہے۔ وردتن بدیعتن، بدیعہ اصل میں اس کا ہوتا ہے معنی بلا نمونہ چیز، یہاں پر بدیعتن کا ترجمہ کریں گے عمدہ، بہترین۔ وردتن بہترین پھول، ہاذہ اب یہ غیر مفید جملہ ہے۔ وردتن بدیعتن، عمدہ پھول، بہترین پھول۔ ہاذہ وردتن بدیعتن، یہ بہترین پھول ہے، عمدہ پھول ہے۔ اقطف وردتن بدیعتن، میں عمدہ پھول توڑتا ہوں، حالانکہ توڑنا نہیں چاہیے، اچھی عادت نہیں ہے یہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ویسے اس کو جملہ بنانے کے لیے۔ یقطف وردتن، وہ پھول توڑتا ہے۔ یقطف، یقطف قطف یقطف سے، ناصر ینصر کے باب سے، تو قطف یقطف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ قطف یقطف، یہ یقطف غلط ہے، یا پھر یقطف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آتا ہے ناصر ینصر کے باب سے، قطف یقطف، اور آتا ہے کارم یکرم کے باب سے بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ قطف یقطف، قطف یقطف بھی آئے گا، قطف یقطف بھی آئے گا، اور اقطف یقطف بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ تو یقطف ہے نہ یقطف، تو یہ طا کے نیچے زیر لگا دی انہوں نے، بھول گئے ہوں گے، پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہوگی، اس کو درست کر لیجئے گا۔ یقطف نہیں آتا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یقطف، وہ توڑتا ہے، مضارع کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ اقطف، اقطف یقطف، قطف یقطف، اقطف نقطف۔ اقطف وردتن، اقطف میں توڑتا ہوں، میں ایک پھول توڑتا ہوں۔ نقطف ہم، نقطف ہم توڑتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جملہ مزید اس پر جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قطف وردتن، وہ پھول توڑتا ہے، وہ ایک پھول توڑتا ہے۔ یقطف مضارع کا، وہ پھول توڑ رہا ہے۔ ہاذہ اشجار، یہ درخت ہیں۔ اشجار شجر کی جمع ہے۔ ہم اردو میں جب درخت بولتے ہیں تو
ایک درخت کو بھی درخت کہتے ہیں، بہت سارے درخت ہوں تو انہیں بھی ہم درخت ہی کہتے ہیں. میں نے بہت سارے درخت دیکھے، یعنی جمع میں بھی ہم درخت ہی کہتے ہیں، درختوں نہیں کہتے. کبھی کبھار کہیں استعمال ہو تو عربی میں شجرن ایک درخت، اشجارن یہ جمع ہے اس کی، اور جمع بھی کون سی ہے؟ مکسر ہے، ٹوٹی پھوٹی. اور جمع سالم بھی اس کی بنا سکتے ہیں آپ، شجراتن. ٹھیک ہے، ہاذہ شجراتن، ہاذہ اشجارن یہ درخت ہیں. مررت اشجار، اور اس پر اور جملے بھی بنا سکتے ہیں. رأیت اشجارا. نیچے آئیے، ھذا مقعد یہ بیٹھنے کی جگہ ہے. ٹیبل کو مقعد کہتے ہیں. ٹیبل ہوتی ہے نا، ریسٹورینٹ میں ہوتی ہے، بعض ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، کالج اسکول میں یونیورسٹیوں میں تو یہ ہوتی ہیں بیٹھنے کے لیے. ڈیسک بھی کہتے ہیں اس کو، ٹیبل بھی کہتے ہیں. ھذا مقعد یہ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر جس پر کھانا سرو ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یہ بیٹھنے والی ہے. مقعد یعنی جس پر بیٹھا جاتا ہے، یہ بیٹھنے والی ٹیبل ہے. ھذہ مقاعد یہ کئی ٹیبلیں ہیں، بہت ساری ٹیبلز ہیں، بہت زیادہ. مقاعد یہ کیا ہے؟ کون سی جمع ہے؟ جمع منتہی الجموع، اس کے بعد جمع نہیں ہے اس کی، یعنی آخری جمع ہے یہ، اور غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آ سکتی. مقاعد. ٹھیک ہے، ھذہ مقاعد یہ بہت ساری ٹیبلیں ہیں. مقعد نظیف عمدہ ٹیبل. عمدہ ٹیبل ایک جیسی تو لگ رہی ہیں، وہ اس کا کلر اور ہے، اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ اور ہے. کوئی اور کلر اس پر کر دیتے تو پھر نظیف ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال لکھ دیا انہوں نے، اب ہم بھی مان لیتے ہیں. عمدہ یعنی بہترین ٹیبل، بیٹھنے کی جگہ. مقاعد نظیفتن کئی عمدہ ٹیبلز. اچھا جی، نیچے آتے ہیں آگے اگلے جملوں کی طرف. یرکب علی الحصان، ہاں وہ سوار ہوتا ہے گھوڑے پر. گھوڑے کو فرس بھی کہتے ہیں، لیکن جو خچر کی طرح چھوٹا ایک گھوڑا ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے اس کو حصان بھی کہتے ہیں. یرکب علی الحصان وہ سوار ہوتا ہے. یرکب رکبہ یرکبو سے. ٹھیک ہے، ارکبو علی الحصان میں سوار ہوتا ہوں گھوڑے پر. علی الحصانی میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں. ارکبو علی الحصانی میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں. اس پر آپ کئی جملے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ مضارع کا صیغہ ہے. یرکب علی الحصان وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے. ینزل عن الحصان یہ عن جو ہے حرف جار ہے، اس لیے یہ مجرور ہے، یہ بھی جار کی وجہ سے مجرور ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور ہے. یہ وہ ینزل اترتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، وہ گھوڑے سے اترتا ہے. یطوف حول الکعبۃ وہ کعبے کا طواف کرتا ہے. ٹھیک ہے، طافا یطوف سے. اس پر میں اسی لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جامع ابواب الصرف کو ضرور ٹائم دیجئے. گردانوں پر آپ کو عبور حاصل ہوگا نا، پھر آپ کہیں نہیں انشاءاللہ ناکام ہوں گے. ہر جگہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. گردانوں پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے، ماضی کی بھی اور مضارع کی بھی. زیادہ تر پتہ ہے کون سی استعمال ہوتی ہے؟ مضارع، ماضی اور فعل امر کی زیادہ تر، یعنی یہ باقی بھی یاد ہونی چاہیے، کہیں کہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، ان کے بھی صیغے آپ کو پھیرنے ہوتے ہیں آپ کو جملے بنانے کے لیے. تو لیکن ماضی کی بھی آپ کو، ماضی کی پھر ساری آنی چاہیے، ماضی بعید کی، قریب کی، مطلق کی اور استمراری کی. ٹھیک ہے، اور مضارع کی بھی ساری گردانوں پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے. نمونے آپ کو یاد ہونے چاہیے. پھر جو باب ہیں نا ان پر جو مصادر آ رہے ہیں وہ مصادر بھی آپ کو یاد ہوں تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. کہیں بھی آپ نہیں رکیں گے اللہ کے رحمت سے. ٹھیک ہو گیا، اس میں آپ نے غور کرنا ہے، اور اس پر آپ مزید بھی جو ہے گردان سے صیغے پھیر کر آپ بنا سکتے ہیں جملے. نیچے آتے ہیں صدیقی عبد الغفور. واہ جی واہ، یہ اب بھی موجود ہے صدیقی، میرا دوست عبد الغفور
اچھا جی، صدیقی میرا دوست، یمشی وہ چلتا ہے، فی الحدیقتی باغ میں، فی الحدیقتی اشجار کبیر، باغ میں بڑے بڑے درخت ہیں، و مقاعد نظیفۃ اور بیٹھنے کی عمدہ جگہیں ہیں، و ازہار اور کلیاں ہیں، جمیلۃ خوبصورت اور خوبصورت کلیاں ہیں، و ورود بدیعۃ اور عمدہ پھول ہیں۔ یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا، اس میں آپ صدیقی کو ہٹا کر کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں، اپنے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، امشی فی الحدیقۃ، میں باغ میں چلتا ہوں، فی الحدیقۃ اشجار کبیرۃ و مقاعد نظیفۃ و ازہار جمیلۃ و ورود بدیعۃ، یہاں تک جو ہے نا آپ کر لیں، اور پھر اقطف وردۃ، میں پھول توڑتا ہوں۔ اپنے بیٹے پر آپ جملہ بنانا چاہتے ہیں، ابنی یمشی فی الحدیقۃ، میرا بیٹا باغ میں چلتا ہے، باغ میں بڑے درخت اور بیٹھنے کی عمدہ جگہیں ہیں، اور خوبصورت کلیاں اور عمدہ پھول ہیں، بہترین پھول ہیں۔ ابنی یقطف وردۃ، اور میرا بیٹا پھول توڑ دیتا ہے۔ بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے نا، عام طور پر پھول دیکھتے ہیں تو اس کو توڑنے کے لیے بھاگتے ہیں، حالانکہ توڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شاخ پر، ٹہنی پر جب تک وہ لگا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، سارا دن کھلتا رہے گا، وہ 1 2 دن 3 دن تک وہ رہ سکتا ہے شاخ پر، لیکن آپ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ مرجھا جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کے اس کو ضائع کرنے کے، اس کے قریب جائیں، ٹھیک ہے، اس کے قریب جائیں، اس کی خوشبو سونگھیں، اسے دیکھیں، لیکن توڑنے والی جو حرکت ہے وہ نہ کریں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ وَيَشُمُّ، شمع یشم سے، وَيَشُمُّ الْوَرْدَةَ وَيَقُولُ، اور وہ سونگھتا ہے، وردتا پھول کو سونگھتا ہے، وَيَقُولُ اور کہتا ہے، رَائِحَةُ الْوَرْدَةِ طَيِّبَةٌ جِدًّا، پھول کی جو ہوا ہے، خوشبو ہے، خوشبو یہاں رائحہ کا معنی کریں گے خوشبو، پھول کی جو خوشبو ہے نہایت پاکیزہ ہے، یا بہت عمدہ ہے، یا بہت پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، بہت پاکیزہ ہے یا بہت اچھی ہے۔ سبحان اللہ، پھول کی خوشبو تو ویسے ہی اچھی ہوتی ہے۔ صدیقی میرا دوست، یرا فی الحدیقۃ حصانا، وہ باغ میں گھوڑا دیکھتا ہے۔ صدیقی یرکب الحصانہ، وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ لیں جناب، ابھی گھوڑا دیکھا اور اس پر چھلانگ مار کے چڑھ بھی گیا، تو یہاں پر بیچ میں کچھ کمی ہے، آپ سوچیں کون سی کمی ہے؟ 2 3 سیکنڈ آپ کو دے دیتے ہیں۔ میرا دوست باغ میں گھوڑے کو دیکھتا ہے، آگے ہے میرا دوست سوار ہوتا ہے گھوڑے پر، وہ گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، جہاں بھی کھڑا تھا اس نے، جہاں بھی وہ گھوڑا ظاہر ہے اس کے پاس تو نہیں کھڑا ہوگا نا 1.5 فٹ پر کہ وہ چھلانگ مار کر اس پر چڑھ جائے، کیا خیال ہے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ صدیقی یرا فی الحدیقۃ حصانا کہا کہ میرے دوست نے باغ میں گھوڑا دیکھا، صدیقی یرکب الحصانہ اور اس پر سوار بھی ہو گیا، میرا دوست گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، تو اس کے بیچ میں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے قریب جاتا ہے، یا وہ اس کی طرف جاتا ہے، وَيَذْهَبُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف جاتا ہے، اور پھر جانے کے بعد بھی وہ کھڑا تو نہیں رہے گا، گھوڑا عموماً چڑھنے نہیں دیتا ایسے کسی کو، کوئی آیا اور سوار ہو گیا، پھر ہونا چاہیے تھا وَيَأْخُذُهُ، اور وہ اس کو پکڑتا ہے، پھر ہونا چاہیے تھا ثم نتیجے کے لیے آتا ہے، پھر صدیقی، ثم صدیقی یرکب الحصانہ، پھر میرا دوست گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، وَيَطُوفُ فِي الْحَدِيقَةِ سَاعَةٌ ثُمَّ يَنزِلُ عَنِ الْحِصَانِ وَيَرْجِعُ إِلَى غُرْفَتِهِ۔ اچھا، وَيَطُوفُ فِي الْحَدِيقَةِ سَاعَةٌ، اور کچھ دیر وہ باغ میں گھومتا ہے، اس پر سیر کھاتا ہے، یار ظاہر ہے وہ چڑھا تو اس پر گھومے گا تھوڑی دیر کے لیے، ساعتن کچھ دیر، ینزل عن الحصان، ثم پھر وہ اترتا ہے گھوڑے سے، ویرجع الی غرفتہ، وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کی تمرین آسان ہے، اگر آپ نے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے تو میرے خیال سے تمرین آپ کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مشافہۃ و کتابۃ، ٹھیک ہے، آگے یہ اجابہ یجیب سے اجابتاً فہو مجیب، ٹھیک ہے، اجابہ یجیب سے
یہ آیا ہوا ہے اجب، فعل امر کا صیغہ، تم جواب دو. عن الاسئلتی، یہ سوال کی جمع ہے. آتیتی آئے ہوئے، دیے ہوئے یا آئے ہوئے سوالات سے تم جواب دو. مشافہتاً منہ زبانی، یعنی زبان سے جواب دو. وہ کتابتاً، اور لکھ کر، جیسے کہتے ہیں نا ریٹن بھی چاہیے مجھے ٹیسٹ آپ کا، اور میں سنوں گا بھی، تو سنا کر بھی دیجئے ٹیسٹ، لکھ کر بھی دیجئے. تو آپ بھی کوشش فرمائیں، انہیں یاد کر لیں، انہیں سمجھ لیں. اور بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ماذا فی الحدیقۃ، باغ میں کیا کر رہے ہو. این یمشی صدیقی، تمہارا دوست کہاں چل رہا ہے. حل فی الحدیقۃ مقاعد، سارا آسان ہے. ٹھیک ہے. باغ میں کیا، باغ میں بیٹھنے کی جگہ ہے. وہ باغوں میں بنی ہوتی ہے نا، سیمنٹ کی ہوتی ہیں، اسٹیل کی بعض جگہوں پر ہوتی ہیں، اور لکڑی کی بھی کہیں کہیں بنی ہوتی ہیں، بنچیں وغیرہ. اس طرح آپ ان کو پڑھ لیں، تمرین کو اچھی طرح سے پڑھ کر کتاب آپ کے پاس موجود ہوگی. مجھے ریٹن میں بھی چاہیے یہ ٹیسٹ آپ کا، اور بول کر بھی آپ نے مجھے ان کے یہاں بولتے جانا ہے، اور آگے آپ نے جواب دیتے جانا ہے. غلطی جہاں آپ کریں گے میں انشاءاللہ آپ کی اصلاح کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے.